اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ذوی الارحام کی صنف اول کی میراث کا بیان۔ صنف اول وہ ہے جو مردے کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اولاد البنات، اولاد و بنات الابن۔ اولاد البنات بیٹیوں کی اولاد، نواسے نواسیاں، اور اولاد و بنات الابن پوتیوں کی اولاد، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ صنف اول کا ایک وارث آئے گا تو سارا مال وہ لے لے گا۔ الحکم فیہم انہ اذا انفرد واحد منہم استحق المال کلہ لعدم المزاحم۔ ایک آئے گا تو سارا مال لے گا، اس لیے کہ مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ ایک نواسی رہ گئی ہے، بیٹی کی بیٹی، تو سارا مال ایک حصہ بنے گا اور سارا مال یہ نواسی لے گی، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، یہ اکیلی ہے۔ دوسری مثال، دوسرا قاعدہ کہ اگر یہ متعدد ہو، ایک سے زیادہ ہو، تو جو مردے کے زیادہ قریب ہے وہ وارث ہوگا اور باقی ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک نواسی کی بیٹی ہے، ایک نواسی ہے بیٹی کی بیٹی۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ عربی میں نیچے سے پڑھے جاتے ہیں، بنتو بنتن، بیٹی کی بیٹی، اور اردو میں اوپر سے پڑھا جاتا ہے بیٹی نواسی۔ اسی طرح یہاں بھی بنتو بنتی ابنن، بیٹے کے بیٹی کی بیٹی، یعنی پوتی کی بیٹی۔ اور جو اوپر ہوتے ہیں اس کو اصول کہتے ہیں، جو نیچے ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کو فروع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ نواسی اقرب ہے، مردے کی زیادہ قریب ہے، تو سارا مال وہ لے لے گی، اور جو نواسی کی بیٹی ہے، پوتی کی بیٹی ہے، اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ قریب ہے اور یہ بعید ہے، یہ نواسی ہے اور یہ پوتی کی بیٹی ہے۔ اگر قرب درجات میں یہ برابر ہو، قاعدہ نمبر 3، تو پھر اس میں بعض وارث کی اولاد ہے، بعض ارحام کی اولاد ہے، تو فولد الوارث اولا، جو وارث کی اولاد ہے وہ میراث کا مال لے لے گی۔ دیکھیں اس مثال میں یہ نواسی ہے، اس کے یہ پوتی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتی ہے اور یہ پوتی کی بیٹی ہے، اور یہاں یہ بیٹی نواسی اور نواسی کا بیٹا۔ تو چونکہ پوتی یہ وارثہ ہے، یعنی ذی فرض ہے، اس کی اولاد ذوی الارحام ہے، تو یہ وارث کی اولاد ہو گئی، تو سارا مال ایک حصہ بن کے یہ پوتی کی بیٹی لے لے گی، اور نواسی کا جو بیٹا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی جو اصل ہے وہ ذی رحم ہے، یہ ذی رحم کی اولاد ہے اور یہ وارث کی اولاد ہے، ولد الوارث اولا۔ قاعدہ نمبر 4، اگر یہ قرب درجات میں برابر ہو اور ان میں کوئی وارث کی اولاد نہ ہو یا سارے کے سارے وارث کی اولاد ہو، جیسے اس مثال میں یہ وارث کی اولاد ہے، ایک نواسا ہے یا نواسی ہے، ایک نواسا رہ گیا، ایک نواسی رہ گئی، اور یہ سارے کے سارے ذوی الارحام کی اولاد ہو، جیسے کہ یہاں پر یہ نواسے کی بیٹی ہے اور یہ نواسی کا بیٹا ہے۔ اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے ان کے وارث ہونے میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فروع کو دیکھیں گے، فروع کی ابدان کے اعتبار ہوگا، اور ان پر مال للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا۔ اصول کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے کہ ان کی صفت ذکورت و انوثت میں متفق ہے یا مختلف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول کی صفت اگر متفق ہے ذکورت اور انوثت میں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فروع پر تقسیم کیا جائے گا، لیکن جہاں پر جس بدن میں اصول کی صفت میں اختلاف ہے ذکورت و انوثت میں، تو جہاں اختلاف ہے
جس بدن میں اختلاف ہے وہاں للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کریں گے، اور پھر اصول کی میراث فروع کی طرف منتقل کی جائے گی۔ یہاں مسئلہ 3 سے بنے گا، نواسی کو 2 حصے ملیں گے اور نواسی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ مثال امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہم متفق علیہ ہے، اس لیے کہ امام یوسف فرماتے ہیں ہم اصول کو نہیں دیکھ رہے ہیں، فروع کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نیچے دیکھو، فروع کی طرف، اصول کی طرف نہیں دیکھو۔ تو لہذا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، نواسا و نواسی پر مال للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کر لیں گے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں بھی اسی طرح ہے، اس لیے کہ اصول کی صفت متفق ہے تو وہ بھی اس تقسیم کے قائل ہے کہ فروع پر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اس مثال میں پھر اختلاف ہے، یہاں پر اختلاف ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ ہم اصول کو نہیں دیکھیں گے، ہم فروع کو دیکھتے ہیں۔ یہاں لڑکی کو 1 ملے گا اور لڑکے کو 2 ملیں گے، مسئلہ 3 سے ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بطن ثانی کے اندر اختلاف ہے، یہ بطن اول ہے اور یہ بطن ثانی ہے، یہ دوسری پشت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو پہلے ہم یہاں مال تقسیم کر لیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین، روسی تیواریہ لڑکے اور لڑکی کی 3 ہے، 2 مل جائیں گے لڑکے کو اور 1 ملے گا لڑکی کو۔ اب اس لڑکے کو جو 2 ملے ہیں وہ اس کے فرع کی طرف منتقل کیے جائیں گے، لہذا لڑکی کو 2 ملیں گے، یہ اپنے باپ کے حصہ لے گی، اور اس لڑکے کو 1 مل جائے گا، یہ اپنی ماں کے حصہ لے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، اس میں فرق یہ ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں مفتی کے لیے آسانی ہے، کیونکہ فروع بھی تقسیم کرو اور اصول کی طرف مت دیکھو، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ عدل و انصاف کی زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اولاد البنات میں بطون مختلفہ ہو، مختلف پشت ہو اس میں، تو جس بدن میں اختلاف ہے ذکورت و انوثت میں، تو وہاں للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کر لیں گے، جیسے کہ یہاں ہم نے تقسیم کر لیا۔ لیکن اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ پھر ذکور کو الگ طائفہ بنائیں گے، اناث کو الگ طائفہ بنائیں گے، پھر طائفہ ذکور کو جتنا ملا وہ ان کی فروع بھی تقسیم کریں گے، اور طائفہ اناث کو جتنا ملا وہ جمع کریں گے، وہ ان کی فروع پر تقسیم کریں گے۔ صحیح تقسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کسر ختم کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں اس مثال میں یہ بطن اول ہے، یہ بطن ثانی ہے، اس میں اختلاف ہے، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، تو 2 لڑکے 2 لڑکیاں، ان کی روسی تیواریاں ہو گئی 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا۔ طائفہ ذکور کو 4 ملا، 2 اس لڑکے کو ملے، 2 اس کو ملے، اور 1 اس لڑکی کو ملا، 1 اس کو ملا۔ اب ذکور الگ طائفہ، اناث الگ طائفہ۔ طائفہ ذکور کے حصے ہم نے جمع کیے وہ 4 ہے، طائفہ اناث کے حصے ہم نے جمع کیے وہ 2 ہے۔ اب طائفہ اناث کے نیچے 2 لڑکے ہیں، یہاں 2 میں برابر تقسیم ہو سکتا ہے، 1 اس لڑکے کو مل جائے گا اور 1 اس کو مل جائے گا۔ لیکن طائفہ اناث میں ان کو 4 ملا ہے، اس کے نیچے طائفہ ذکور کے نیچے 1 لڑکا ہے 1 لڑکی ہے، ان کی روسی تیواریاں 3 ہے۔ اب 4 3 بھی برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، تباین ہے، ایک طائفے پر کسر ہے، تو مکمل 3 کو ہم نے اٹھایا اور اس کو 6 میں ضرب دیا تو تصحیح ہو گئی 18 سے، 3 6 18۔ اب طائفہ ذکور کو 4 ملا تھا، ان کو 12 مل جائیں گے، 3 4 12، اور طائفہ اناث کو 2 ملے تھے، اس کو 3 میں ضرب دیں گے، 2 3 6۔ اب ان کا 12 یہاں 3 پہ برابر تقسیم ہوتا ہے، لڑکے کو مل جائیں گے 8 اور لڑکی کو
ملیں گے یہاں پر 4، اس کو 4 مل جائیں گے، اور طائفہ اناث کو 6 ملے ہیں تو فی بیٹے کو 3 مل جائے گا۔ یہاں پر صاحب سراجی نے اس قاعدے کے لیے جو مثال پیش کی ہے اس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی چٹی پشت میں ذوی الارحام باقی ہے، ذوی الارحام رہ گئے ہیں، اور پھر وہ مثال 13 سے بنتی ہے اور اس کی تصحیح 60 سے ہوتی ہے۔ اس مثال کو ہم نے نظر انداز کیا اور ترک کیا 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو اس لیے کہ وہ زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور چٹی پوش میں ذوی الارحام رہ جائے، اس کے لیے کم سے کم 2 صدیاں درکار ہے، جو کہ اس زمانے میں ہو نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں مسئلہ اور قاعدہ سمجھانا ہے، وہ چھوٹی مثال میں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے بعد آپ اس مثال میں غور کریں گے تو وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔